آج ہم فلسطین پہ بات کر رہے ہیں، ایک ایسی زمین جس کی کہانی قبضے، تاریخ اور ایک انسانی جذبے سے جڑی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس فلسطین ایک مقبوضہ سرزمین کی کہانی سے کچھ اہم حصے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس میں سے جو اہم باتیں ہیں ان کو سمجھیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ یہ جو پیچیدہ تاریخ ہے اور آج جو حالات ہیں ان کے اہم پہلوؤں کو سمجھا جائے جو ذرائع میں بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قبضے سے پہلے کیسا تھا فلسطین؟ کیا تصویر ملتی ہے ہمیں؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تو صدیوں پرانی تاریخ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ جی ہاں۔ ابراہیم، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔ بالکل۔ اور اہم بات یہ ہے کہ صدیوں تک، خلافت راشدہ سے لے کر عثمانیوں کے لمبے دور تک، یہاں مسلمان، عیسائی، یہودی سب ساتھ رہتے تھے۔ اچھا، مطلب ایک ملا جلا معاشرہ تھا۔ جی ہاں، زیادہ تر مسلم حکمرانی کے تحت اور عموماً ایک مذہبی رواداری کی فضا تھی۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ تو پھر یہ حالات بدلے کیسے؟ یہاں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے نا؟ جی، اصل تبدیلی آئی پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور فلسطین کا کنٹرول برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ ہاں، برطانیہ نے سنبھال لیا، وہ لیگ آف نیشنز مینڈیٹ کے تحت۔ کہنے کو تو مقصد تھا کہ مقامی آبادی کو خود حکومت کے لیے تیار کرنا، لیکن ہوا کچھ اور۔ بالکل 1917 میں وہ بلفور اعلامیہ آ گیا۔ برطانیہ نے وعدہ کر لیا کہ فلسطین میں ایک یہودی قومی گھر بنے گا۔ یہ بات واقعی چوکانے والی ہے، خاص طور پہ جب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تو 90% سے زیادہ آبادی فلسطینی عربوں کی تھی۔ جی ہاں، اور ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں۔ تو یہیں سے وہ تنازع کی بنیاد پڑی۔ بالکل، یہی جڑ تھی۔ اس اعلامیے کے بعد اور پھر یورپین طاقتوں کی مدد سے یہودی امیگریشن بہت تیز ہو گئی۔ زمینوں پر قبضے وغیرہ؟ جی، زمینوں پر قبضے، آبادی کا تناسب بدلنے لگا، کشیدگی بڑھی، اور جب فلسطینیوں نے مزاحمت کی تو اسے طاقت سے کچل دیا گیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس نے پھر آگے کے واقعات کی راہ ہموار کی۔ جی، اور پھر آتا ہے 1948 کا سال، النکبہ، تباہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، 1947 میں اقوام متحدہ نے وہ تقسیم کا منصوبہ پیش کیا، فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹنے کا۔ 55% یہودی ریاست، 45% عرب ریاست۔ جی، تقریباً یہی تناسب تھا۔ فلسطینیوں نے اسے مسترد کر دیا، ظاہر ہے ان کی زمین تھی جو تقسیم ہو رہی تھی۔ ٹھیک۔ پھر مئی 1948 میں اسرائیل نے ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان۔ لیکن یہ صرف جنگ نہیں تھی؟ نہیں، ذرائع اسے منظم نسلی صفائی کہتے ہیں۔ 500 سے زیادہ فلسطینی گاؤں، پورے کے پورے گاؤں تباہ کر دیے گئے۔ 500 سے زیادہ؟ جی، اور 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو گئے، اپنے ہی وطن میں مہاجر بن گئے۔ دیر یاسین جیسے واقعات ہوئے، قتل عام، اسی کو النکبہ یعنی تباہی کہا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین صورتحال تھی۔ پھر 1967 میں کیا ہوا؟ جی، 1967 میں وہ 6 روزہ جنگ ہوئی۔ اس میں اسرائیل نے باقی تاریخی فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا، یعنی مغربی کنارہ اور غزہ پٹی۔ جی، مغربی کنارہ جس میں مشرقی یروشلم بھی شامل ہے، اور غزہ کی پٹی۔ تو یوں سمجھے کہ پورا تاریخی فلسطین اب اسرائیلی فوجی کنٹرول میں آ گیا۔ اور اس کے بعد؟ اس کے فوراً بعد ہی مغربی کنارے میں بستیاں بنانی شروع کر دیں، یہودی بستیاں جو عالمی قانون کے مطابق غیر قانونی ہیں۔ مشرقی یروشلم پر قبضہ اور سخت کر دیا، اور غزہ کی ناکے بندی شروع کر دی جو آج تک چل رہی ہے۔ تو آج اس قبضے کے تحت فلسطینیوں کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع تو بہت مشکل تصویر دکھاتے ہیں۔ مغربی کنارے میں فوجی چھاپے معمول ہیں، 140 سے زیادہ چوکیاں ہیں جو نقل و حرکت کو شدید محدود کر دیتی ہیں۔ سڑکیں بھی الگ ہیں؟ ہاں، فلسطینیوں کے لیے اکثر الگ کمتر درجے کی سڑکیں، اور پھر مسلح یہودی آبادکاروں کا تشدد بھی ہے۔ اور مشرقی یروشلم میں؟ وہاں فلسطینیوں کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کے رہائشی حقوق چھین لیے جائیں گے، ان کے گھروں سے نکال دیا جائے گا۔ اور غزہ؟ اسے تو اکثر کھلی جیل کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، ذرائع یہی کہتے ہیں۔ 23 لاکھ لوگ ایک بہت چھوٹی سی جگہ میں قید ہیں، بجلی نہیں،
پانی کی قلت، خوراک، دوائیں، سب کی شدید کمی۔ اور یہ سب اس ناکہ بندی کی وجہ سے ہے؟ جی، دہائیوں سے اسرائیل نے زمین، سمندر اور فضا ہر طرف سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو جی، اب تو بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیمیں، یہاں تک کہ کچھ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس پورے نظام کو اپارٹھائڈ یعنی نسل پرستی کہہ رہی ہیں۔ یعنی ایک ایسا نظام جہاں ایک گروہ دوسرے پر حاوی ہے، منظم طریقے سے۔ بالکل۔ اتنی زیادہ مشکلات ہیں، کیا پھر بھی امید کی کوئی بات ہے؟ ہاں، بالکل ہے۔ ذرائع فلسطینی عوام کے حوصلے اور عزم کا ذکر کرتے ہیں۔ اسے وہ صمود کہتے ہیں، ثابت قدمی۔ یہ صرف ہتھیاروں کی مزاحمت نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اپنی ثقافت، اپنی شاعری، آرٹ، تعلیم، اپنی شناخت کو زندہ رکھنے کی جدوجہد ہے، اور دعا بھی۔ اور دنیا بھر میں بھی تو اب زیادہ بات ہو رہی ہے۔ جی، عالمی سطح پر بیداری بڑھی ہے، یکجہتی کی تحریکیں مضبوط ہوئی ہیں۔ وہ نعرہ دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا اب ہر جگہ سنائی دے رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فلسطین کی تاریخ کے اہم موڑ دیکھے، بلفور اعلامیہ، پھر النقبہ، 1967 کا قبضہ، اور آج کی یہ مشکل حالات جنہیں اب اپارتھائڈ تک کہا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ذرائع بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ جو عالمی آگاہی بڑھ رہی ہے، حمایت بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود وہ کون سی اصل رکاوٹیں ہیں جو انصاف اور آزادی کی راہ میں حائل ہیں؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے خود بھی مزید سوچیں۔ جی بالکل۔ اس گہری اور معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا